السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں استاد محترم اقبال سلفی صاحب کا، کیونکہ ڈفرینٹ ممبرس ہمارے ڈفرینٹ ریلیجنس کے ان سے سوال و جواب پوچھ رہے ہیں. تو آئیں محترم اقبال سلفی صاحب، ویلکم. استاد محترم اقبال سلفی صاحب، پرسوں کے سیشن میں آپ نے جواب دیا تھا اشوک گپتا جی کا. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ قرآن شریف میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو مردے دفنانے ہیں اور جلانے نہیں ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے، تھوڑا سا ٹونٹنگ بھی ہے ان کی بات میں، کہ ودوان یا دھرم گرو اقبال سلفی صاحب، اگر آپ نے دلیل دی بھی تو ایسی دلیل دی جس میں کہ مرڈر کیا گیا، جس میں قتل کیا گیا، اور اس قتل کو چھپانے کے لیے چوروں کی طرح کوے کو آپ بتا رہے ہیں کہ کوے نے چونچ ماری، دھرتی کوریدنے کی کوشش کی. تو یہ تو چوری کی بات ہو گئی کہ کسی نے قتل کسی کو کر دیا، اس کو چھپانا ہے لاش کو، تو چلو بھائی زمین کے اندر دفنا دو. اس کا مطلب کیا ہم یہ مانیں کہ کلیئر آدیش قرآن کا نہیں ہے سر؟ اور جلانے کے ریگارڈنگ آپ نے کچھ حدیثوں کا حوالہ دیا تھا، تو حدیثوں میں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کسی زندہ آدمی کو نہیں جلانا ہے، مردے کو نہیں جلانا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور اگر نہیں لکھا ہوا ہے تو پلیز آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن کا کوئی ایسا آدیش نہیں لکھا ہے، پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ اشوک گپتا صاحب نے سوال کیا تھا مردے کو آگ میں جلانا یا اسے قبر میں دفن کرنا. پرسوں کے سیشن میں نے جواب دیا، قرآن کریم میں سے آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. قاتل نے کوے کو دیکھا کہ کوا زمین کھرید رہا ہے اور اس نے اپنے بھائی کی لاش کو گڑھا کھودا اور دفن کر دیا. تو اشوک گپتا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تو ایک مرڈر تھا یا ایک قتل تھا، اور اپنے مرڈر کو یا کیے ہوئے قتل کو چھپانے کے لیے قرآن کریم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے یا اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے یہ کام کیا. قرآن کریم کی جس سورت کا حوالہ دیا گیا اس میں ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا. اب وہ پریشان ہوا کہ میں اس اپنے بھائی کے مردے کا کیا کروں، تو کوے کو زمین کوریدتے دیکھ کر اسے بھی یہ آئیڈیا آیا اور پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا. اور پھر اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب خود آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو فرشتے آئے اور جناب آدم علیہ السلام کے لیے قبر کھودی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا. قصص الانبیاء مکتبہ دار السلام. تو پہلے جواب کے اندر بھی یہی بات اور اب بھی یہی بات کہ اس دن سے لے کر پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک بیچ میں تمام نبی اور رسول اور قیامت تک کے لیے اسلام نے یہ طریقہ دیا ہے کہ مردے کو اس کے کسی کے مرنے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد گڑھا کھود کر کے قبر نکال کر کے اسے زمین میں دفن کرنا ہے، آگ میں نہیں جلانا. اور جس حدیث کا حوالہ دیا، حدیث صحیح بخاری میں سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کا عذاب دینا تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے دشمن کو قتل کرنا، آگ میں نہ جلانا. اشوک گپتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو زندہ کو آگ لگانے سے منع کیا گیا ہے، مردے کو آگ لگانے سے منع نہیں کیا گیا. یہی حدیث زندہ، مردہ، کافر اور مسلم، انسان اور جاندار یا جانور تمام کے لیے ہے
کہ کسی کو بھی آگ کا عذاب نہیں دینا، آگ میں جلانا یا آگ کا عذاب دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، کسی اور کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے۔ تو یہ حدیث زندہ اور مردہ سب کے لیے ہے، اور اس کے لیے ثبوت یہ ہے کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے جو بھی لوگ فوت ہوئے، قبر کھودی گئی، میت کو مردے کو غسل دیا گیا اور انہیں جنازہ پڑھ کر کے قبر میں دھرتی میں زمین میں دفنا دیا گیا، جو کہ آج تک مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی زندہ شخص کو آگ لگائے یا مردے کو آگ لگائے، دراصل یہ اسے عذاب دینا ہے، اور اس کا ثبوت خود آپ ہی کے گروپ کے اندر یا ہندو لوگوں کا جو ایک نظریہ ہے، اور جیسا کہ میں نے کسی ایک جواب کے اندر وہ ویڈیو بھی لگا دی، ہندو لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایک آدمی جب مرتا ہے اور ساری زندگی اس نے پاپ کیے تو آگ میں جلا دینے سے اور پھر اس کی راکھ کو ندی یا نالے میں یا گنگا یا جمنا میں بہا دینے سے اس کے جو پاپ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو پاپوں کی گرمی ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تو ہندو لوگ بھی اس لیے مردے کو آگ لگاتے ہیں تاکہ اس کے پاپوں کی گرمی ختم ہو اور اس کی راکھ کو گنگا میں یا جمنا میں بہا دیا جائے۔ اور یہ بھی خود ہندو لوگوں کا ماننا بھی ہے اور کہنا بھی ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا یا جوان فوت ہوتا ہے اس کے مردے کو تو آگ لگائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی معصوم بچہ فوت ہو جائے تو اسے اس کے شریر کو آگ لگانے کی بجائے دفن کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ممبر کے کمنٹ ہے سر، جو اردو بھی بہت اچھی جانتی ہیں بٹ آریہ سماجی ہیں، کہ قرآن میں کبھی یہ ہاتھی سے مدد لے رہے ہیں، کبھی کوے سے، کبھی ابابیل سے، کبھی شہد کی مکھی سے، کبھی مکڑی سے، لیکن آخر میں ضد یہ بھی کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس سے اچھے ہنومان گنیش جی والے ہیں جو کم از کم اس بے زبان کے احسان مند تو ہیں کہ رب کے روپ میں زمین پر ہمارے مددگار کون تھے۔ جہاں ان کو زندگی کی مشکل پڑی ہے بے زبان ہی مدد کو آیا، یہ اپنی کتاب قرآن میں بار بار اقرار بھی کر رہے ہیں سر۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرا سوال ہے کسی خاتون کا، اور یہ سوال ہے کہ نبی آتے رہیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 35 کا حوالہ دیا گیا کہ نبی آتے رہیں گے۔ ایک یہ سوال، اور دوسری بات کہ کسی مسلمان کا مرزا غلام قادیانی جیسے شخص کو علیہ السلام بولنا یا علیہ السلام کہنا، کیا یہ دونوں باتیں درست ہیں؟ دوسری بات کا جواب پہلے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ السلام بولنا حرام ہے۔ ایسا شخص اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جو بھی اس مرزا غلام احمد قادیانی دجال کذاب اور ملعون کو علیہ السلام بولتا ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اس دوسرے اور پہلی بات کا جواب وہ ایک ساتھ ہی، جہاں تک قرآن کریم سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 35 کا تعلق ہے، یا بنی آدم اما یاتی انکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی الی آخر الآیہ۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتی انکم، اگر آئیں تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے، تو اس آیت سے کہا گیا کہ رسول آتے رہیں گے۔ جواب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر کیا بات بیان ہوئی وہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتانا ہے۔ آدم نبی اللہ کے پہلے نبی تھے، اور اسی طرح جناب حضرت محمد بن عبداللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی تھے اور آخری رسول تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو قرآن پاک نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب خاتم النبیین کا؟ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ اور جامع ترمذی اور دیگر کی روایات میں، جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2219، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبان کی روایت میں فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یا بنی آدم اما یاتی انکم رسل منکم میں سورۃ الاحزاب کی آیت وخاتم النبیین، تو ان دو آیتوں کو ملا کر بات کو دیکھا جائے گا اور حدیث کو ملا کر نبی آتے رہیں گے۔ یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم فرما دیا۔ اس لیے قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بات فرما دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اور دیگر حدیث کے اندر آپ نے فرمایا لا رسول بعدی ولا نبی او کما قال، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ تو اس لیے یہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا دجال اور لعنتی تھا۔ متحدہ ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا، مسیح موعود ہونے کا اور ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو مرزا بھی دجال، کذاب، جھوٹا اور ملعون تھا، اور مرزے کے ماننے والے بھی پرلے درجے کے بے ایمان۔ اور کوئی بھی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ السلام کہنا اپنے ایمان سے مرتد ہونا ہے۔ اور یہ بھی کہ قادیانی اور مرزائی مسلمانوں کی کمیونٹی میں سے نہیں ہے۔ کسی شخص کا یہ کہنا یا گروپ کے ایڈمن امیر فیصل کا یہ کہنا کہ قادیانی اور مرزائی مسلمان کمیونٹی ہے تو ہرگز نہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانی اور مرزائی یہ ابلیس اور شیطان کی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مرتدوں اور بے ایمانوں کا اسلام دین کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاتون ممبر کا سوال ہے یا اشوک گپتا صاحب کا یا دیگر سب کا یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کبھی یہ ہاتھی سے مدد لے رہے ہیں، کبھی کوے سے، کبھی ابابیل سے، کبھی شہد کی مکھی سے، کبھی مکڑی سے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ جہاں تک اشرف المخلوقات کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہت ساری مخلوقات کے اوپر شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کریم ہے۔ رہ گیا معاملہ کہ ہم ہاتھی سے مدد مانگتے ہیں، کوے سے اور شہد کی مکھی اور مکڑی سے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اپنی مدد کے لیے ہاتھی کو نہیں بلایا۔ یہ ہاتھی دیوتا ہندوؤں کا ہوگا اور ہے جی، ہاتھی کو دیوتا ماننا اور مدد کے لیے پکارنا یہ ہندو لوگوں کا دھرم ہے، اسلام یہ دھرم نہیں بتاتا۔
ہمارا پروردگار ہماری مدد کے لیے جو مرضی بھیج دے وہ کر سکتا ہے. جیسا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جی یمن کا ایک بے ایمان بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ ابرہا بیت اللہ گرانے آیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھایا ہوا بھوس بنا دیا، ملیا میٹ کر دیا، انہیں اللہ نے تباہ کر دیا. تو پروردگار جس سے چاہے مدد لے، کیونکہ یہ سارے اللہ ہی کے لشکر ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ قرآن کریم کی میں نے ایک اور آیت پڑھ دی. اشوک گپتا اور بی بی صاحبہ یا دیگر کے یہ جو سوال ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے لشکر ہیں. اللہ اپنے لشکروں میں سے جس لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائے وہ اس کی مرضی ہے. ہم مدد کے لیے صرف اپنے پروردگار کو آواز لگاتے ہیں، اللہ مولانا، جی اللہ ہی ہمارا مددگار ہے. ہم اپنے پروردگار ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ان بے ایمانوں کے مقابلے میں تو ہی ہماری مدد فرما. اب جب مسلمان مدد کے لیے اپنے خالق اور رازق کو بلا لیتا ہے تو خالق اور مالک کی مرضی ہے وہ اپنے ان گنت لاتعداد لشکروں میں سے ہماری مدد جس کے ساتھ بھی کرے. ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجے. اصل میں ابابیل کیا ہے یاد رکھیے، ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ایک جھنڈ کو کہا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک بڑا سا جھنڈ بن جائے نا، انہیں ابابیل کہا جاتا ہے. ہمارے متحدہ ہندوستان میں ایک خاص پرندے کو ابابیل کا نام دیا گیا ہے، لیکن دراصل ابابیل کا مطلب ہے پرندوں کا ایک جھنڈ. تو پرندوں کا جھنڈ آیا اور اس نے ابرہا کے لشکر کو کھایا ہوا بوس بنا دیا، کنکر مار مار کر کے ان کو تباہ کر دیے. شہد کی مکھی سے مدد اور مکڑی سے مدد، مکڑی سے نہ ہم نے کبھی مدد مانگی، نہ اللہ نے ابھی تک مکڑی ہماری مدد کے لیے بھیجی. کل بھیج دے، پرسوں بھیج دے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور یاد رکھنا چاہیے غیر مسلموں کو ہے جی کہ جب اللہ ہاتھی اور ابابیل ہماری مدد کے لیے بھیج سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے صلاح الدین ایوبی بھیجتا، نور الدین زنگی کو بھیجتا ہے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد بن قاسم کو اس نے ہندوستان بھیجا، اور اسی طرح بہت سارے مسلمان مجاہدین آتے رہے. میں اب نام نہیں لینا چاہتا کسی ایک بندے کا جو آج بھی زندہ ہے کہ کہیں کسی کی شلوار گیلی نہ ہو جائے ان کا نام سن کر. تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی بھیج سکتا ہے. ہندو ہیں جو بندروں کو پوجتے ہیں، گنیش غالباً ہاتھی کو پوجتے ہیں. ہم ان کے پوجنے والے نہیں ہیں، ہم ہاتھی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. ہاتھی ہمارا خدا نہیں ہے، ہاتھی ہمارا، ہم ہاتھی کی پوجا نہیں کرتے ہیں. رہ گیا معاملہ ہندو کا یہ کہنا کہ گنیش رب کے روپ میں اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہے کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ لا نظیر لہ، اس کی ذات کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. یہ اپنے خالق اور مالک کی توہین ہے کہ ہندو یہ کہے کہ میرا رب یا ایشور نعوذ باللہ وہ ہاتھی کی شکل میں آ گیا، یا ناگ سانپ کی شکل میں، یا ہنومان بندر کی شکل میں آ گیا. اپنے خالق کی عزت کر رہے ہو یا اپنے پروردگار کی توہین کر رہے ہو. جس رب نے اتنا خوبصورت ڈھانچہ تیار کیا نریندر مودی کا، یا امیر فیصل کا، یا آرتی اروڑا کا اتنا خوبصورت سیمپل کہ امیر فیصل دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، یا انوش گپتا جی کا اتنی خوبصورت باڈی، وہ رب اگر آئے گا تو بندروں اور چوہوں اور بلیوں کی شکل میں، یا وہ ہنومان کی شکل میں آئے گا. انسان اپنے آپ کو دیکھ لے کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فی احسن تقویم. اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا. ہمارے رب نے آنا ہوتا
تو وہ بندروں کی شکل میں آتا، ہاتھیوں کی شکل میں آتا۔ کچھ تو شرم کرو کہ جس رب نے تمہیں اتنا حسن دیا وہ ہنومان بندر کی بدصورتی میں تمہارے سامنے آئے گا، اور بندر اور بندریا کو کم از کم پیچھے سے دیکھ لو۔ ہاں جی، تمہاری یہ معبود بندریا پیچھے سے ننگی ہے، اس کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے۔ یہ اپنے ایشور یا اپنے خالق کی عزت کر رہے ہو یا توہین کر رہے ہو؟ محترم اقبال سلفی صاحب، آپ کو میں پوری دنیا میں اپنا استاد محترم کہہ کے متعارف کراتا ہوں، اور آپ میرے استاد محترم ہیں بھی سر، مجھے اقرار ہے۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے قرآن شریف پڑھنے کے بعد بھی، اور آپ جیسے لوگوں سے تعلیم مجھے یہی ملی ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی غلط نہ کہو یا ان پہ لعنت ملامت نہ کرو، نہیں تو وہ آپ کے سچے خداؤں کو بھی کہیں گے۔ آپ مرزا صاحب کو کچھ نہ مانیں سر، کوئی حرج نہیں، اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ آپ انہیں غلط مانیں، آپ انہیں جھوٹا مانیں، یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے، بٹ اس طرح سے لعنت ملامت کرنا سر قرآن کے بھی خلاف ہے، اور جو آپ عالم لوگ ہمیں سکھاتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے سر۔ رہی بات اس کی کہ ہماری ایک ممبر ہیں رشمی اگروال، آریہ سماج سے ہیں، ان کا سوال تو کچھ اور تھا، میں نے اپنے بات کچھ اور شروع کر دی کہ ہم تو نبوت کو مانتے ہی نہیں، لیکن جو یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے ان لوگوں کو ہندی ٹرانسلیشن کے ایک قرآن کی کاپی دے رکھی ہے سر تاکہ یہ پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، بٹ آپ لوگوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ جو آیت ہے جو اوپر لگی ہے یا بنی آدمہ، یہ بھی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہو گئی۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ مسلمانوں کے لیے ہی ہے؟ آپ میں سے کچھ مسلمان کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کی امت میں سے ہی آئے گا سر، تو کانٹراڈکشن ہی کانٹراڈکشنز ہیں۔ بہرحال یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے، ایڈمن کا حوالہ بھی دے رہے ہیں سر، تو اس ریگارڈنگ قادیانی لوگ جو ہمارے پیور ڈسکشن گروپ میں ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑے عالم مسلمانوں کے آ سکتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے بیس پر ہم لوگوں کو غیر مسلم ثابت کر دیں سر۔ تو یہ نیک کام آپ کر لیجئے گا تو بہت مہربانی ہوگی، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی سر۔ ہمبل ریکویسٹ، شکریہ۔ یاد رکھیے امیر فیصل، میں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ببانگ دول جرأت اور بہادری کے ساتھ آپ کے پیور ڈسکشن گروپ کے اندر یہ بات کر دی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ السلام کہنا حرام ہے، اور یہ کہنا حرام ہے آج کی تاریخ میں کہ نبی آتے رہیں گے۔ تفصیل بیان کر دی، سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، چونکہ آپ نے اپنے اس گروپ کے اندر مرزا کو علیہ السلام کہا اور نبی آتے رہیں گے کا ورڈ یوز کیا۔ میں نے دعوت کا حق ادا کیا تاکہ کل میں اپنی ذات کے حوالے سے قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور آپ کے لیے بھی حق ادا کر دیا برسرے گروپ، تاکہ کل قیامت کے دن آپ میرا گریبان نہ پکڑیں کہ اسلام کے اس ملا نے میری غلطی پر میری نشاندہی نہیں کی۔ اب آپ کو برا لگے میرے لیے سکون کا باعث ہے، آپ کو اچھا لگے تب بھی میرے لیے سکون کا اور نجات کا باعث ہے۔ امید ہے کہ آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے اور اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، اور آئندہ ان جیسی باتوں سے پوری طرح اپنا بچاؤ کریں گے۔ جی، میں یہ قرآن کریم کی سیدھی آیت ہی یہاں پر ڈال رہا ہوں۔ بار بار تکلیف ہوتی ہے، عذر ہوتا ہے، الجھن ہوتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت کرنے میں۔ تو جواب یہ ہے کہ لعنت کا ورڈ گالی کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سرائکی میں یہ ہندی میں بتاؤں کہ گالی کس کو کہتے ہیں، تو وہ خود آپ چنگی طرح جانتے ہو۔ لعنت خود قرآن کریم نے جھوٹوں پر کی ہے۔ مرزے پر لعنت کرنا، مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت کرنا، یہ تو خود قرآن کا پیغام ہے۔ لو ثبوت کے لیے آیت دیکھ لیں۔ مرزا کوئی شک نہیں ہے کہ جھوٹا، کذاب اور بے ایمان تھا، اور قرآن کریم کی آیت یہاں میری وائس کے نیچے آپ دیکھ لیں، آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، 61۔ استاد محترم،
جو کیا آپ نے نام لیا تھا مسلمہ، اس کے لیے رسول اسلام صاحب خدا نخواستہ جھوٹے تھے، اور لوگوں کے لیے اور لوگ جھوٹے ہوتے ہیں محترم. اب یہ بھی تو فیصلہ کس کو کرنا ہے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. لیکن بہرحال آپ عالم ہیں سر، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم اپنے ٹاپک پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں سر. شکریہ. سوال یہ ہے خاتون کا کہ قرآن کریم سب کے لیے ہے، تمام عالمین کے لیے ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ہدی للعالمین، تمام عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے. کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی شودر ہے، کوئی جو ہے وہ اعلیٰ ذات کا ہندو ہے، برہمن ہے، یا نچلی ذات کا ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، چائنیز ہے، وغیرہ وغیرہ. ہدی للعالمین، تمام عالمین کی لوگوں کے ہدایت کے لیے. ایک بات رہ گیا معاملہ کہ کچھ مسلمان کہتے ہیں نبی آئے گا، کچھ مسلمان کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا. میں واضح طور پر بتا رہا ہوں، مرزائیوں، قادیانیوں، بے ایمانوں کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر مسلمان کا یہ ماننا ہے عبداللہ صاحب کے بیٹے، بی بی آمنہ صاحبہ کے رخت جگر حضرت محمد بن عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے. نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ان پر اختتام پذیر ہو چکا. اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دجال ہوگا. اور یہ بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھی ہے کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے اور دعویٰ کریں گے نبی ہونے کا، مگر وہ سب کے سب بے ایمان ہوں گے. جامع ترمذی کی روایت پہلے بھی آپ کو بتائی، جناب حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت 2219 ہے. فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا، وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں. محترم اقبال سلفی صاحب، آپ نے 2-3 دن پہلے مرزا صاحب پر بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان کی قبر کو کھود کے دیکھ لیا جائے، وہاں ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو ایک قادیانی ممبر کا سوال ہے سر کہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ 1400 سال پہلے فوت ہوئے ہوئے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھود لی جائے اور وہاں چیک کر لیا جائے؟ آپ کا یہ کہنا کہ جی ان کو تو سب رسول مانتے تھے، تو مسلمہ قذاب ہوا، ابو لہب ہوا، ابو جہل ہوا، اور آج بھی پوری دنیا کی 80% ان کو جھوٹا مانتی ہے سر. تو کیا یہی قبر کھودنے کا سلسلے کی آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو بتائیں. شکریہ. سچ اور جھوٹ کا فیصلہ وہ کتاب قرآن مجید نے کرنا. تو قرآن پاک میں سے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے. تو اب جو کہے گا میں نبی ہوں یا ذلی بروزی ہوں، وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. جیسے ہی جھوٹا ثابت ہوا فوراً سے مرزے پر لعنت بھی ہو گئی. سوال ہے قادیانی اور مرزائی کا کہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کھودنے کی اجازت. جواب میں نے کر دیا تھا، حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر تو کوئی ڈاؤٹ اور ڈاٹ ہے ہی نہیں. بات ہو رہی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی. ہم ان کو نبی نہیں مانتے، اور یہ دھرتی اور یہ زمین پیغمبروں کا جسم نہیں کھاتی. تو مرزائیوں کو چاہیے مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کو سچا ثابت کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کو کھودیں. اگر مرزا اپنی قبر میں سلامت ہوا تو قادیانی اپنے دعوے میں سچے، مرزا بھی اپنے دعوے میں سچا. اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر میں ہڈیوں کا پنجرا اور اس پنجرے کی بکھری ہوئی ہڈیاں ہوئیں تو ثابت ہوگا کہ مرزا کذاب بھی ہے، لعنتی بھی ہے. اور ہم ڈے 1 سے، جب سے اس نے نبی یا ذلی فروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مرزے کو کذاب بھی مانتے ہیں، مرزے کو لعنتی بھی مانتے ہیں. مرزے کی قبر مرزائی کھولیں تاکہ
انہیں مزید جیتے جی عین الیقین ہو جائے کہ یہ بندہ جھوٹا تھا، کذاب تھا اور ملعون ہو چکا تھا۔ ابو جہل نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی کوئی نہیں تھا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو قرآن کے قاریوں کی جماعت نے مسلمہ کو مسلمہ کی بستی اور گھر میں گھس کر قتل کیا اور نرگروانہ کر دیا۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں جانوروں کا ذکر ہے، ان کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا۔ یہ تو دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، جانوروں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اعتراض تو غیر معقول ہے۔ مثالیں تو وہ تو مثال کو دیکھا جائے گا نا، کون سی مثال کس لیے آئی۔ مکھی کی مثال آئی تو کیوں آئی، مچھر کی مثال آئی تو کیوں آئی، کوے کے زمین کو ریدنے کی مثال ہم نے بتا دی۔ تو جو مثال ہے وہ اس کا ایک اپنا ہی نکتہ ہے اور اپنی ایک بات ہے، اپنا ایک مضمون ہے، اس مضمون کے تحت، اور ہر مثال میں ایک مختلف مضمون ہے۔ گائیڈ اور نبی میں فرق آپ نے کہا کہ ہے۔ نبی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ علم پائے، جبکہ گائیڈ پہلے سے موجود لوگوں سے۔ ہم گائیڈ مائڈ کو تو جانتے ہی نہیں میرے بھائی، ہم تو نبی جانتے ہیں، رسول جانتے ہیں، بس۔ یہ گائیڈ کی اصطلاح کسی اور کی ہے، اسلام یا قرآن کریم کی نہیں۔ قرآن کریم میں جو ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ نبی ہوا ہے، رسول ہوا ہے وغیرہ۔ محترم اقبال سلفی صاحب ایک ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں اور ان کا نام ہے رشمی اگروال۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگروال یا آریہ سماجی لوگ لے لیجئے، ہمیشہ سے اپنے ماں باپ سے سنسکار لیتے ہیں، یعنی کہ تربیت حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے ماں باپ باپ دادا سے اور دادا پڑدادا سے سنسکار لے کے چلے آ رہے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس میں سے دان بھی دے دیتے ہیں، دھرم شالائیں بھی کھلوا دیتے ہیں۔ ہم بت پرستی نہیں کرتے، نہ کسی بتوں کو مانتے ہیں، نہ ہی کسی نبی کو مانتے ہیں، تو ہماری زندگی تو بہت آرام سے گزر رہی ہے۔ بھلے ہی ہمارے امت بھائی کو یا یہ کہ امیر فیصل صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، بٹ آخر جتنی بھی کتابیں پڑھیں تو آپ کے نبیوں کی سچائیاں نکل کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو ہم کیا غلط کرتے ہیں اگر نبیوں کو نہیں مانتے؟ ابراہیم صاحب کی سٹوری سنو تو انہوں نے اپنے دودھ منہ بچے کو ماں سہیت نکال دیا تھا گھر سے بیوی کے چکر میں سر۔ اور رسول اسلام کی تاریخ اگر پڑھو تو بہت عجیب و غریب سا لگتا ہے اور شاید آپ کو سن کے برا بھی لگے گا۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہم نبوت کو مانیں جب ہم سیدھا ایک خدا ایک ایشور کو مانتے ہیں اور وہی سب کا مالک ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں؟ تو بتائیں کہ ہمیں گناہ یا عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ دھنیہ واد۔ سوال ہے رشمی اگروال آریہ سماج میں سے ان کا کہ ہم بت پرستی نہیں کرتے اور نبیوں کو بھی نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ جو اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا۔ رہ گیا معاملہ رشمی اگروال کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ نازیبہ گفتگو کرنا، یا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نازیبہ گفتگو کرنا، یا یہ کہ یہ ان کی کم سمجھی، کم علمی ہے اور بے علمی ہے اور جہالت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات یہ تو خود ہندوؤں کی ویدوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے پاک اور پوتر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاک اور پوتر تھے، اس بات کی گواہی تو ہندو مذہب کی بنیادی کتابیں ویدیں بھی گواہی دیتی ہیں، وہ یجر وید ہو، اتھروا وید ہو، سام وید ہو وغیرہ وغیرہ۔ مزید بھی اگر ہندو کتابوں کو پڑھا جائے تو گیتا اور ان جیسی کتابوں کے اندر بھی ان بڑی بڑی ہستیوں کے فضائل نکل آئیں گے، ورنہ یجر وید، سام وید، ان ویدوں کے اندر پیغمبروں کے فضائل پر
بڑے بڑے چیپٹر اور بڑے بڑے منتر اور عبارتیں موجود ہیں، اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو اپنے علاقے کے کسی حقیقی پنڈت سے جا کر، جو ویدوں کی تعلیم جانتا ہو، کوئی ڈونگی بابا نہ ہو، پنڈت ہو اور ویدوں کی تعلیم سے واقف ہو، تو وہ ان سے کم از کم پوچھ لیں۔ تو پوچھنے اور پڑھنے کے بعد یا ویدوں کو پڑھنے کے بعد وہ کبھی پیغمبروں کی شان میں اس طرح کی گستاخی یا بے ادبی یا کم عقلی پر مبنی باتیں اس کے دماغ میں نہیں آئیں گی۔ لیکن مصیبت یہ ہے، آریہ سماج سے تعلق رکھنے والی رشمی اگروال ہو یا کوئی اور ہندو ہو، یہ ہندو دھرم کی کتابیں ویدیں یہ تو ہیں سنسکرت زبان میں، اور ایک بڑی تعداد کو یہ معلوم نہیں اس زبان کا پڑھنا، اور اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کی پہنچ ویدوں تک ہے ہی نہیں۔ عام ہندو یا آریہ سماج یا کوئی بھی ہے ہندو دھرم یا ہندوستان سے تعلق رکھنے والا، ان کی پہنچ غالباً زیادہ سے زیادہ گیتا تک ہے، اور گیتا بھی بطور برکت چادر اور کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر میں یا اپنے دکان میں رکھی ہوئی ہے۔ کروڑوں میں سے شاید ایک کو بھی بمشکل نصیب ہو گیتا کا پڑھنا، کہاں پھر اس سے بڑی کتاب ویدوں کا جا کر پڑھنا۔ یا تو یہ زبان نہیں آئے گی یا ویدوں تک اس کی پہنچ نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور ان کی آزمائش فرمائی کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دنیا اور اہل خانہ کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا، یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسماعیل اور اسماعیل کو مکہ کی بے آباد اور ویران وادی کے اندر چھوڑ دینے کا، اور اس طرح کے دیگر بہت سارے واقعات اور امتحانات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جناب میں سے ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے اور کامران ہوئے، جی، اور ہر موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جب بھی آزمایا وہ کامیابی سے دوچار ہوئے۔ یہ میرے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کرنے والی یہ خاتون رشمی اگروال، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رشتہ دار امیر فیصل سے، جو کہ مسلمان ہو چکا، ان سے قرآن مجید اردو ترجمہ لیں یا جو بھی آپ کو زبان آتی ہے تقریباً، یا انگلش لے لیں، آپ کو ہر زبان میں عموماً قرآن کریم کا ترجمہ مل جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم سورۃ الصافات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سلام علی نوح فی العالمین، آیت نمبر 69۔ پھر آیت 83 کے اندر فرمایا وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لِإِبْرَاہِیم، سلام ہو نوح پر جہانوں میں، اور کہا کہ بے شک اسی کے گروہ میں سے ابراہیم تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے۔ آگے چل کر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کے بیٹے اسماعیل کے ذبح کا حکم دیا تو انہوں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ البتہ یہی ہے آزمائش کھلم کھلی سری آزمائش تھی، جی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر کامیاب اور کامران ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواباً فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ تو بی بی رشمی اگروال صاحبہ، اگر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو جاننا ہے تو قرآن کریم پڑھیے، اور اگر آپ کا سماج آپ کو قرآن نہ پڑھنے دے، جی، کہ کہیں آپ نشٹ ہو جائیں یا پاپ میں پڑ جائیں وغیرہ وغیرہ، تو کم از کم کسی پنڈت کی
کر سیوا کیجئے، پنڈت کی جا کر منت سماجت کیجئے، اور پنڈت جی سے کہیے کہ مجھے ویدوں میں سے پڑھ کر کے بتاؤ کہ ہمارے ہندو دھرم یا سناتن دھرم کی یہ کتابیں ویدیں یہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہتی ہیں۔ اگر آپ نے وید پڑھی ہوتی، قرآن پڑھا ہوتا، کبھی ان پاک ایزا ہستیوں کے متعلق آپ اتنی گری ہوئی اور گھٹیا بات نہ کرتی، لیکن اب کیا کریں، آپ نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہے، تو شاید آپ ابھی میری بات مان لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ پیغمبروں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، مطلب قادیانیوں نے مان لیا کہ مرزے کے جسم کو مٹی نے کھا لیا، چلو چنگی بات ہے۔ میں نے جواب دیا تھا، اس میں حدیث بھی لگائی تھی، آنکھوں والوں کے لیے وہ حدیث سامنے تھی، روایت جہاں دیگر کتابوں میں ہے وہی مسند امام احمد میں ہے، اور مسند امام احمد کے محققین نے اس روایت کی سند کو صحیح کہا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ ویسے مرزے کی قبر کھول کر دیکھ تو لو۔ محترم اقبال سلفی صاحب، جزاک اللہ، شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ میں نے ابھی جو لاسٹ آڈیو آپ کی 7 منٹ کے لگ بھگ یہ تھوڑا سننے شروع کی تھی، بٹ آپ کا قیمتی ماشاءاللہ بہت ٹائم ہوتا ہے سر، ہم انہیں سن لیں گے اور ممبرس بھی سن لیں گے، اور انشاءاللہ کچھ اور جو سوال و جواب ہوں گے آپ سے ٹائم سیٹل کر کے آپ کو انوائٹڈ کر کے انشاءاللہ پھر لے لیں گے سر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک اور ہاتھ کھڑک، درگا ہے کالی مائی ہے، اشو چڑھی پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے۔ جی ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، اور وہاں کے محققین نے روایت کو صحیح کہا ہے۔